عید الاضحیٰ پر سنت یہ ہے کہ قربانی ہو جانے سے پہلے کوئی چیز نہ کھائیں۔ عید کے دن کا آغاز اپنے ہی جانور کے گوشت سے کریں، کلیجی سے کرنا سنت ہے۔ اس میں ایک عام طور پہ جو بڑی غلطی بعض گھروں میں ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ صبح سے بھوکے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا چونکہ ابھی تک جانور ذبح نہیں ہوا تو جب تک وہ ذبح نہیں ہوگا اس کا کوئی گوشت کا ٹکڑا گھر میں نہیں آئے گا تو ہم کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں۔ اور بعض لوگ اس کو روزے کا نام بھی دے دیتے ہیں۔ اب کسائی حضرات تو پھر وی آئی پی ہوتے ہیں اس دن، اب کسی کو ظہر تک نہیں ملا کسائی، وہ ظہر تک بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، کسی کو عصر تک نہیں ملا تو عصر تک بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ایک سنت ہے جس میں منشا کیا تھی؟ منشا یہ تھی کہ قربانی جلدی کریں، بس نماز پڑھیں، نماز کے فوراً بعد قربانی کر دیں۔ اور عید کا دن تو ہے ہی خوشیوں کا دن، کھانے پینے کا دن، تو عید کے دن روزہ نہیں رکھتے کہ انسان کھانے پینے سے صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ جی وہ جانور ابھی تک ذبح نہیں ہوا تو میں بیٹھا ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آسانی سے ہو سکے اس پر عمل کریں تو اچھی بات ہے کہ اپنا جانور جلد از جلد ذبح کریں اور اس کا گوشت لائیں، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں اور اس سے اپنے کھانے پینے کا آغاز کریں۔ غسل کرنا، حمامہ پہننا، نئے کپڑے میسر ہوں تو نئے پہننا، ورنہ کم از کم صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہننا۔ فجر اور عید کے نماز کے درمیان کوئی نوافل نہ پڑھنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، مخالف راستے سے نماز عید کے لیے جانا اور پھر آنا، اس میں بڑی حکمتیں۔ بہرحال آپ عموماً ایک گھر سے مسجد کو کئی راستے جاتے ہیں تو کوشش کریں ایک راستے سے جائیں دوسرے سے واپس آئیں، یہ سنت بھی ادا ہو سکے جس کے لیے ممکن ہو۔ اسی طرح عید گاہ پیدل جانا، عورتوں کا مہندی لگانا۔ عید کی نماز کے لیے جب جائیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے رہیں۔ یہ خاص طور سے ایام تشریق جتنے بھی ہیں اس میں یہ ایک واجب حکم ہے جو ہر مرد ہر عورت کے لیے ہے، چاہے اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ گھر میں بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، وہ بھی پڑھیں کہ ان ایام میں ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ تکبیرات بلند آواز سے کہنا۔ مساجد میں تو اہتمام ہوتا ہے، بعض اوقات گھروں میں نہیں ہوتا، اور گھروں میں اکثر اس لیے نہیں ہوتا کہ خواتین بھول جاتی ہیں۔ اصل میں جو کام سارا سال انسان نہ کرے، کبھی کبھی کرنا ہو تو انسان کو نسیان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یاد کرنے کے لیے ایک آسان ترکیب بھی ہے کہ اپنی جائے نماز کے کونے پر ایک کاغذ لگا دیں، یہ 3-4 دن کے لیے، اس پہ صرف لفظ لکھیں تکبیرات، بس اتنا لفظ لکھ کے ایک کاغذ لگا دیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ گھر میں عام طور پہ جو جائے نماز جس پہ نماز پڑھتی ہیں خواتین تو وہ تکبیرات سامنے لکھا ہوگا تو وہ نماز کے بعد ان کو یاد آ جائے گا، وہ پڑھ لیں گی۔ یہ واجبی حکم ہے، اس میں بعض کا غفلت رہ جاتی ہے۔ مقصد ہی ہے کہ یہ جانور بھی اللہ کے نام پر ذبح ہوئے، ادھر مینار عرفات میں بھی لوگ اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان اللہ کو یاد کریں، اللہ کا نام بلند کریں، تو یہ مقصود ہے۔ پھر عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد خطبہ عید کا سننا یہ واجب ہے، لہٰذا اس کے لیے ٹھہریں۔ بعض حضرات جلد بازی میں بس نماز کا سلام ہونے کے بعد بھاگ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا کی بھی قبولیت میں حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جہاں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہوں اور ایسا اللہ کا حکم پورا کیا ہو، اب وہ مل کر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی دعا تو اس وقت یقیناً ہر ایک کے لیے پوری دنیا کے اعتبار سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری اس وبا کو ہم سے دور کر دے۔